بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستو عزیزو، قرآن پاک کی کچھ آیتیں سورہ غاشیہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں کچھ باتیں جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی آپ کے سامنے بتلاتا ہوں، تاکہ جہنم سے بچنے کا اور جنت کو کمانے کا جذبہ تو حاصل ہو جائے. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے کہ ہر عقل مند آدمی اچھائی کی لالچ رکھتا ہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میں خوش ہی خوش رہوں، غمی میرے قریب نہ آئے، اور ہر بندہ کسی بھی طرح کی تکلیف سے اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر تکلیف کی بات ہے تو جہنم سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اگر خوشی کی بات ہے تو جنت سے بڑھ کر کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود بار بار قرآن پاک کے اندر جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا. تھوڑے بہت احکامات بتلائے، پھر جنت کا تذکرہ، نافرمانی پر جہنم کا عذاب، پھر کوئی واقعات بیان فرمائے، انبیاء کرام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، انبیاء کرام کو ماننے والوں کے لیے کیا انجام ہوگا، جنت، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوگا، جہنم. اور ایک بندہ اگر پوری زندگی بھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی تکلیفوں سے آزاد نہ رہے لیکن جنت کا حقدار بن جائے تو یہ اس کے لیے آسان ہے. لیکن اگر ایک بندہ زندگی بھر خوشیوں میں رہے، کوئی تکلیف اس کے قریب بھی نہ آئی ہو، اور آخرت کے اندر جہنم میں جائے، تو اس سے بڑی پریشانی اور رسوائی کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اس وجہ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بندہ اگر ایمان کی بات کرتا کہ حضرت میں اگر مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا، اگر میں جہاد پر چلوں تو کیا ہوگا، اگر میں اپنی جان دے دوں تو کیا ہوگا، تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں فرماتے تھے کہ تیری روزی بڑھ جائے گی، تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور تجھے مال دنیا زیادہ ملے گی، یہ باتیں نہیں فرماتے تھے. فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے،
اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لیں گے، جنت عطا کریں گے، تو اصل کامیابی، اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ اس وجہ سے ہر عمل کے اندر آپ کی خواہش اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود انسان دنیا کے اسی رنگا رنگ ماحول کو دیکھ کر کے ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے تو مرنے کے بعد والی زندگی کو بھی بھلا دیتا ہے۔ حالانکہ جہنم کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آپ کو قیامت کی خبر پہنچی جو ابھی تو آپ کے سامنے چھپی ہوئی چیز ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، لیکن وہاں چہرے دو طرح کے ہوں گے۔ کچھ چہرے وجوہ یومئذ خاشیہ، خوف میں، پریشانی میں۔ آگے پھر فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے۔ یہ انسانوں کی بات ہے، یہ جو آپ اور ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں نا، ان کے لیے بتلایا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہرے رسوائی والے ہوں گے، خوف میں، کپ کپی میں، عاملۃ ناصبہ، کام کر کے جو تھک جاتے ہیں نا، ابھی اٹھنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، اس طرح سے تھکے ماندے چہرے ہوں گے کچھ۔ کہاں جائیں گے؟ تصلی نارا حامیہ، گرم آگ کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ آگ کے اندر انسان کو پھینک دیا جائے گا، ہمارے بیٹے کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو، ہمیں اپنے آپ کو اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ کوئی گزارا کھانا پینا ہوگا، تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانے کے لیے آپ کو کانٹے ملیں گے، تھوہر، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گا، کھانے کے لیے کانٹے، زہریلے کانٹے، گلے میں، پیٹ میں، آنتنیوں میں پھنسنے والے کانٹے، وہ بھی آگ پر پکے ہوئے، آگ کے انگارے اور آگ کے شعلے ان کے اندر سے بھڑک رہے ہوں گے، یہ کھانے کے لیے ملیں گے۔ اور جب کھاؤ گے تو پھر پینے کی بھی ضرورت ہے، نوالا گلے میں پھنس گیا ہے، کھانا نیچے نہیں جا رہا، دل چاہتا ہے کچھ پی لوں، اے اللہ کانٹا گلے میں پھنس گیا، کچھ تو دے دے، نہیں ملے گا، سال 2 سال تک کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر جب یہ پانی پیے گا تو پانی کے لیے کھولتی ہوئی پیپ، آپ کے جسم سے رسنے والا گند اور خون، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ بھی آسانی کے ساتھ نہیں، سالوں تک چیخنے چلانے کے بعد پھر جیسے پیو گے تو پھر بھی کوئی سکون نہیں آئے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ بھوک مٹے گی نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوگا۔ نہ کھاؤ تو بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کھاؤ تو پھر حال یہ ہے کہ گلے میں پھنس گیا، اندر ڈالنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کھولتا ہوا پانی، جیسا ویسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی ذریعہ سے جو توہر کا درخت ہے وہ جو آگ کے اوپر پگھل جائے گا نا، تو اسی کا ایک قطرہ اگر اس زمین کے اوپر نکل آئے، گر جائے، اللہ تعالی جہنم سے باہر گرا دیں،
تو پورے روئی زمین سے سبزہ اگنا ختم ہو جائے گا. پورے روئے زمین کے اندر کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکے گی. ایسا زہریلا وہ کانٹا جو اسی انسان کو کھلایا جائے گا جس انسان کے نماز کی آپ فکر نہیں کرتے، جو بندہ اب زکوٰۃ کی اپنی فکر نہیں کرتا، اسی کے لیے خوراک کیا ہوگی یہ. اور پینے کے لیے جو اسی کو گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا نا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اسی کا ایک ڈول جہنم سے نکال کر اس زمین پر ڈال دیا جائے تو پوری روئے زمین بدبودار ہو جائے گی کہ انسان زندہ نہیں رہ سکے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، خوف کا انجام ہوگا، کوئی سکون نہیں ہوگا، اور چہرے سے ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی. دور سے آدمی دیکھ کر کے پہچان لے گا کہ یہ ذلیل و رسوا آدمی. دنیا کے اندر تو بڑا سردار تھا، بڑا طاقتور شان والا تھا، سارے اس کو حضرت بڑا سمجھتے تھے، لیکن وہاں وہی لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ابھی یہاں تڑپ رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اسی جہنمی آیتوں کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے جسم کو موٹا کیا جائے گا تاکہ ان کو سزا زیادہ دی جا سکے. کتنا موٹا کیا جائے گا کہ اسی انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ مکے سے مدینے کے بیچ کے فاصلے کے برابر ہوگی. اتنی بڑی باڈی ہوگی. یہاں تو اگر آدمی کے 1 فٹ کی باڈی ہے، 1.5 فٹ کی باڈی ہے نا، ایک کوڑا لگے گا، ایک لاٹھی لگے گی تو دوسری لگانے کی جگہ نہیں رہے گی. لیکن جب اتنا بڑا جسم ہوگا تو ایک ٹائم پر ہزاروں لاکھوں ڈنڈے اسی کے اوپر پڑ سکتے ہیں. اتنا بڑا جسم کو بڑا کیا جائے گا. مکے سے مدینے کا فاصلہ 350 میل، تقریباً 450 کلومیٹر، اسی کے برابر ایک جسم کی موٹائی. اور اس کے جسم کے کھال کی موٹائی 42 گز کے برابر، 42 گز کے برابر اس کی کھال موٹی ہوگی. ابھی والی ہماری جو کھال ہے نا ذرا سی ہے، اگر تھوڑی سی آگ لگی تو 1 منٹ کے اندر وہ کھال جل جاتی ہے، پھر آدمی مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو وہ ذرا سی کھال جلنے کو یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور وہاں جب اتنی بڑی موٹی کھال ہوگی تو اس کو جلنے میں بھی کتنا ٹائم لگے گا، تو وہ جلنے کا وقت اس کے تڑپنے کا وقت ہوگا. اگر وہ کھال جل جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کبھی مرے گا نہیں، موت مر جائے گی، خود موت مر جائے گی. حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا نام خود رکھا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا جس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ. اور یحییٰ کے لفظ کے معنی ہے زندگی. تو علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے گئے، جہنمی جب جہنم میں چلے گئے، سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک منظر نامے کو. ایک مینڈھے کی شکل کا ایک جانور سامنے لایا جائے گا. سارے جنتی بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمی بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اسی کو مار دے. پھر وہ اسی پر چھری چلائے گا. تو وہ جو موت ہے نا، یہ موت کو مینڈھے کی شکل دے کر کسی موت کو ختم کیا جائے گا. ابھی آج کے بعد کسی کو مرنا نہیں ہے. جنتی جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے، جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی زبان کو ایک دو فرسخ تک باہر نکالا جائے گا، پھر لوگ جہنمی اسی کو روند رہے ہوں گے۔ زبان 1-2 فرسخ، 1 فرسخ 3 میل کو بولتے ہیں، یعنی 5-6 میل تک یہ زبان ابھی باہر لڑک رہی ہوگی، اور اسی کو الگ سے آگ بھی لگ رہی ہے، اور اسی پر لوگ چڑھ بھی رہے ہیں اور اس پر چل بھی رہے ہیں، اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر بڑے ہو جائیں گے، اس کا اوپر کا ہونٹ آنکھوں کے اوپر سے لپیٹ کر کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور اس کا نچلا اونٹ ناف تک نیچے لڑک رہا ہوگا، اور اسی کے اوپر آگ اور اس طرح کا عذاب چل رہا ہوگا، اور سانپ کے ذریعے سے ان کو ڈسا جا رہا ہوگا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسی سانپ کا زہر اتنا ہوگا، ایک مرتبہ ڈسا تو 40 سال تک اسی کا زہر اسی کو تڑپاتا رہے گا۔ یہ ہے جہنم کا حال۔ جائیں گے کون؟ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ یہ کام کرو، نہیں یار یہ دل نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی بات مان کر چلو، بولتا ہے نہیں وہ زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر پردے ڈال دو، بے پردگی نہ کرو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اوپر سے ڈال دیں۔ کہتا ہے کہ ماحول کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، یہ انکار ہے، کفر ہے۔ جہنم میں جانے والا کون ہوگا؟ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا۔ اللہ بھی ہے لیکن ہمارا پیر بھی بڑی چیز ہے۔ اولاد چاہیے تو نورانی بابا پر چلے جاؤ، کلندر شہباز پر چلے جاؤ، دکان میں برکت نہیں ہو رہی عبداللہ شاہ غازی پر چلے جاؤ، جا کر کے طواف کر کے آؤ۔ یہ ہے کلم کلا شرک۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے۔ اللہ بھی دیتا ہے لیکن یہ ہمارے بھی پیر کوئی کم نہیں ہے، یہ ہے کلم کلا مشرک۔ بے نمازی جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، چغلی لگانا، تہمتیں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، کسی آدمی کو قتل کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، کسی کا جانی یا مالی نقصان کرنا، جادو کرنا، جادوگروں کے پاس جانا، اماں ابا کی نافرمانی کرنا، اولاد کو دینی تربیت نہ دینا، قرآن کو پیٹھ پھیر کر کے چلے جانا، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ شراب پینا، چرس پینا، بھنگ اور ہیروئن پینا، کسی طرح کا نشہ کرنا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، زنا کی طرف لے جانے والے اعمال، بد نظری کرنا، بری زبان اور غلط میسج کرنا، اور ناجائز اشارے کرنا، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ کسی اجنبی عورت پر ہاتھ رکھنا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ یعنی خلاصہ یوں سمجھو کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ابھی تفصیل ہر ایک کا تو نہیں کر سکتا کہ اس کی دلیل کیا، اس کی دلیل کیا۔ آگے پھر جو اگلی آیات مبارکہ ہیں جو میں نے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر جنتیوں کا حال بتایا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ،
فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ چہرے بڑے خوش ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ان کے چہرے سے چمک اور حسن نظر آ رہا ہوگا، خوشی نظر آ رہی ہوگی، خوشی ان کے چہرے سے مہک رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے خوش ہوں گے، جو کچھ محنت کی تھی ان کا صلہ ان کو نظر آئے گا، اور اعلیٰ قسم کے عمدہ قسم کے بلند جنت اور باغات کے اندر ہوں گے۔ کوئی وہاں شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی نہیں بولے گا تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ فیہا عین جاریہ، چشمے ہوں گے، سرور مرفوع، آخر اعلیٰ قسم کے آپ کو تخت ملیں گے، شاہی بادشاہانہ تخت۔ واکواب موضوعہ، خوبصورت قسم کے پیالے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور اعلیٰ قسم کے آپ کو تکیے ملیں گے، ٹیک لگا کر بیٹھو۔ وزرابی مبثوثہ، خوبصورت قسم کے قالین اور غالیچے ملیں گے، لیکن کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے محنت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کے موت سے پہلے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے، آ کر پوچھیں گے مرنے کا موڈ ہے؟ نہیں، اور آپ کو ترغیب دیں گے، آ جاؤ، بڑے مزے ہیں آگے۔ انبیاء کرام کے موت کے ٹائم پر فرشتے باقاعدہ اجازت لیتے ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کی روح نکالی جائے، نہیں تو نہیں۔ اور اولیاء اللہ، نیک لوگ، جنتی لوگوں کو آ کر کے ترغیب دی جاتی ہے، دیکھو کتنے مزے ہیں۔ اسی ٹائم پر وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جنت، واہ یہ مزے، یہ مزے، پھر اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی وہاں چلا جاؤں، یہاں کہاں پھنسا ہوا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا ٹائم ہے، اور تبہ پرسی کے لیے کچھ لوگ آئے، آ کر کے تسلی دے رہے ہیں، بھائی خیر ہے، اللہ تجھے زندگی دے گا، ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے، فرمایا پوری زندگی محنت کرتے رہے کہ ایسا وقت آئے کہ ہم یہاں سے جائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کر کے ملیں، اور تو مجھے ملاقات سے روک رہا ہے۔ کیا ہے؟ موت کے ٹائم پر اس کو آگے کے منظر یاد آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار ہونے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو زخمی کیا گیا اور شہادت کے قریب ہوئے، کسی نے بولا کہ پانی پی لو، دوائی کھا لو، فرمایا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے افطاری کرنی ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس ٹائم پر ان کو محسوس کیا جاتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ کیا کیا منظر ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ، میرا پروردگار اللہ، میرا رزق روزی کا مالک اللہ، میرے سجدے کا لائق صرف اللہ، میرا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اگر کسی کا یہ پختہ یقین اور ایمان ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹا رہا، نہ تلواروں کا خوف، نہ کاروبار کا کے خراب ہونے کا خوف، نہ دوستی کے ٹوٹنے کا خوف، نہ کسی کے خوشامد کرنے کا خوف، نہ کسی کے نقصان دینے کا خوف، بس ڈٹا ہوا ہے کہ مجھے دین پر چلنا ہے، جو دنیا کو کرنا ہے کر لے۔ ابھی ملے گا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے ٹائم پر فرشتے آتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، اپنی بھی فکر نہ کر، پیچھے والوں کی بھی فکر نہ کر،
کوئی غم نہ کر. دنیا کے اندر تیرے اوپر مختلف حالات آئے، کھانا کھا رہا ہے تو بھی پریشانی، پتہ نہیں پیٹ خراب ہو جائے گا، کھاؤں نہ کھاؤں، یہ دکھ رہتا ہے، یہ ٹینشن رہتا ہے. اور اگر کوئی خوشی ملی ہے، کاروبار بڑھ گیا ہے، تو بھی خوف رہے گا، پتہ نہیں کوئی خرابی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے. لیکن وہاں یہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی گھبراہٹ ہوگی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری ہے تجھے. الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہیں پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ تجھے ملے گی. تو یہ جنت بھی اس انسان کے لیے ہے. جنت میں کیا ملے گا؟ ہر چیز ملے گی. کھانے پینے میں جو چاہو گے وہ ملے گا، رہائش کے لیے جو چاہو گے وہ ملے گا. دنیا کے اندر آدمی جو گمراہ ہوتا ہے نا، اس کا زیادہ تر سبب منہ ہوتا ہے یا شرم کا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحیہ و ما بین رجلہ، دونوں جبڑوں کے بیچ منہ، دونوں ٹانگوں کا بیچ شرم کا، ان دونوں کے مجھے گارنٹی دے دے کہ ان کو ناجائز استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو ان دونوں کا مزہ پھر جنت کے اندر تمہیں ملے گا، کھانے کا بھی اور شادیوں کا بھی. جتنی چاہو شادیاں ہو جائیں گی. کم از کم 70 بیویاں تو آپ کے لیے ہیں ہی. دنیا کی بیوی بھی اگر جنتی ہے تو آپ کو ملے گی، اور جنت کے حوروں سے زیادہ حسین بنا کر کے تمہیں دی جائے گی. کیونکہ وہ عورتیں جو ہوں گی وہ کن فیکون سے بننے والی حوریں ہیں. اور یہ جو دنیا کی عورت ہے نا، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کائنات کے ذرے ذرے کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، پہاڑوں کی قسم، طور سینا کی قسم، عزت والے شہر مکے کی قسم، یعنی شہری آبادیوں کی قسم، جنگلات کی قسم، کھانے پینے کی قسم، ہر چیز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کہ سب سے زیادہ اگر حسین ہے، عزت عظمت والا ہے تو وہ انسان ہے. تو یہ انسان جو عورت ہوگی نا، یہ پھر جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عظمت والی ہوگی، ان کی بھی سردار ہوگی. یہ ساری تمہیں ملیں گی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آپ کی آنکھ نے کبھی ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں ہے. آج کل ویڈیو کے اندر کیا کیا خوبصورت مناظر دیکھتے ہو، لیکن پیغمبر کریم نے فرمایا کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. مولویوں کی باتیں سنتے ہو، علماء کی، تو کیسے انسان میں جذبہ پیدا ہو کہ ایسی جنت ہوگی، مزہ آتا ہے نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حقیقت ایسی ہے کسی کان نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی کہ جنت کوئی ایسی عظیم ہے. سنانے والا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو خود جنت کو دیکھ کر کے آئے ہیں، سننے والے صحابہ کرام ہوں. لیکن اس کے باوجود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کان نے ایسی جنت دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے. لیکن سننا دیکھنا تو دور کی بات، وما خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں کبھی سوچ بھی نہیں آئی ہوگی کہ جنت اتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے. یہ بھی اس انسان کے لیے ہے، تمہارے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ. تو اتنی بڑی نعمتوں کو گنوانا کوئی اچھا نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو محروم کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، انشاءاللہ مل جائے گی. بڑے بڑے محل ملیں گے، بنگلے ملیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کوئی نکالے گا نہیں، کوئی خرچہ کرایہ نہیں ہوگا. یہاں تھوڑی سی محنت کرو، وہاں پھر نماز کا بھی حکم نہیں ہوگا، نماز پڑھو تو پھر تمہیں یہ ملے گا، نہیں.
وہاں مفت میں بس سب کچھ ہمیشہ کے لیے. تھوڑی سی جو تم سے محنت کرانی تھی وہ دنیا میں کرا لی بس، وہ بھی تھوڑی سی کرو. اخلاص زیادہ ہو تھوڑی سی محنت پر بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. دل ہی دل میں خیال آ گیا ارے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دل میں خیال ہے، ظاہر میں بھی نہیں. صرف اسی خوف پر ڈبل باغات ملیں گے، ڈبل جنتیں ملیں گی. اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ جان دی بھی اللہ نے، مال دی اللہ نے، آنکھ دی اللہ نے، ہاتھ دی اللہ نے، پاؤں دی اللہ نے، سارا جسم ساری طاقت اللہ نے دی. اگر وہ اسی کو بغیر آپ کے سے مزدوری کرانے کے بعد بھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرانے کے بعد بھی جہنم میں ڈال دیں، اللہ کی مرضی ہے نا. اسی نے بنایا، اسی نے پھینک دیا. یہ دنیا کی ساری چیزیں آپ دیکھتے ہو نا، بکرے شکرے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کھا جاتے ہو نا. اگر اللہ تعالی ہمیں بھی کسی کو کھلا دیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہی دنیا کے اندر آنا ان کا بھی، ہمارا بھی، جان ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے. اور جانور ہیں وہ بھی محنت میں لگے ہوتے ہیں. گھوڑا ہے دن رات آپ اس سے کام لیتے رہتے ہو، لیکن اس کے لیے تو جنت نہیں ہے. گائے بھینس آپ کو دودھ دیتے ہیں، آپ کو گوشت دیتے ہیں، آپ کو بچے دیتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے تو جنت نہیں ہے. ان کی طرح ہمیں بھی اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی مفت میں ٹکڑے ٹکڑے کروا کرے کسی کو کھلا دے، مرضی ہے. لیکن اس کے باوجود محنت کرانے کے بعد جنت عطا کر رہے ہیں، اور ایسی جنت کبھی بھی اسے نکالا نہیں جائے گا. اس سے زیادہ پیار کسی کا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ اپنے اولاد کے ساتھ اتنا پیار کر سکتا ہے؟ کوئی ماں اتنا پیار کرے گی؟ اتنا پیار اگر ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے انسان کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف دل میں آیا، اس پر جاؤ جنت ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی آدمی اپنے حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کھیل رہا ہوگا بڑے پیارے منظر کے اندر. اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی آئے گی، آ کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی. تو جیسے ہاتھ رکھے گی تو اس کے ہاتھ کی نرمی اور خوشبو اور اس کا مزہ اس کے دل میں محسوس ہوگا. جیسے ہی چہرہ اس کی طرف دیکھے گا تو جتنی حوریں اس کے سامنے بیٹھی ہیں ان سے ہزاروں گنا بڑھ کر کے وہ حسین عورت، اور اسی کے اوپر جو ہیرے لال جواہر اس کے کپڑوں پر پڑے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی روشنی دنیا کے اندر مغرب میں رکھی جائے تو مشرق تک پہنچے گی. ایسی حسین عورت. یہ اس سے پوچھے گا کہ لمن انت، کس کے لیے؟ لکے، تیرے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک احسان کے طور پر اور بھی اس کو یہ خوبصورت حسین عورت دے دی. ان سب مناظر سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اللہ کے دیدار میں مزہ ہے. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے ہیں، تمہارے لیے، ہمارے لیے انشاءاللہ. جہنم بھی آج کے انسان کے لیے، جنت بھی اسی انسان کے لیے. لیکن جو جس کی محنت کرے گا وہی ملے گا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا محمد میرے سلام کہنا اپنی امت کو، علیہ السلام ورحمہم اللہ وعلیہم السلام رحمہم اللہ، اور اپنی امت کو میرا پیغام دینا بیٹا. ان سے کہنا کہ جنت اور جہنم خالی میدان ہیں، اور تمہارے اعمال اس کے اندر انتظامات کرنے والے ہیں. اگر آپ نے اچھے عمل کیے تو جنت کے اندر باغات پیدا ہوں گے، برے عمل کیے تو جہنم کے اندر تمہارے لیے سزائیں تیار ہوں گی. نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، جنت کے اندر تمہارے لیے ایک نعمت پیدا ہو گئی.
بنگلہ پیدا ہو گیا، کوئی حسین حور پیدا ہو گئی تمہارے لیے۔ نماز کا ٹائم تھا، نماز پر نہیں گئے، جہنم کے لیے تمہارے لیے آگ بنا دی گئی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ آپ کو خود کہاں جانا ہے، ہر ایک بندہ خود ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جنت کو جہنم کو اتنا مشکل نہیں بنایا، تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، محنت کرو گے تو وہی ملے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی کی باتیں بھی تمہارے دل میں ہیں، برائی کی باتیں بھی تمہارے دل میں ہیں۔ جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو ضرور تمہارے دل میں آئے گا کروں یا نہ کروں، برائی کا موقع آیا تو بھی ضرور تمہارے دل میں آئے گا کروں یا نہ کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں میں تمہیں کچھ اختیار دے دیا، ابھی تمہاری مرضی ہے جہنم کو آباد کرو یا جنت کو آباد کرو۔ پھر جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ بنیادی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا۔ توحید اور ایمان کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، لوگوں کی خدمت ہے، مسجد بنانا، مدرسے بنانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، پیغمبر کریم کے سب طریقوں کے ساتھ محبت رکھنا، اسی کو اپنی زندگی میں لانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کسی کے کھانے کا انتظام کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، صدقہ خیرات کرتے رہنا، اور کسی کے جائز سفارش کرنا، کسی کو غم سے نکالنا، اور کسی کا گھر بنا کر کے دے دینا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم سے بغاوت کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، اور مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے دین، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس نعمت جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اپنے زبان سے اخلاقی باتیں کرنا، اپنے ہاتھ پاؤں کو مسلمان بنانا، کسی کو اذیت نہ دینا، گناہوں کے کاموں سے بچنا۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کرتے رہنا، جن جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے بچتے رہنا، یہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔